سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ غزوہ بدر میں جہاں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی اور ان کی خوشی رب نے عطا فرمائی، وہاں پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہی دنوں کے اندر پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا صدمہ بھی یہ مسلمانوں کو اور میرے آقا علیہ السلام کو سہنا پڑا، اور ساتھ ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پہلے خامند کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ صدمہ بھی مسلمانوں کو اور بالخصوص آپ کے والدین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہنا پڑا۔ یہ سارے معاملات تھے، اور وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی۔ اس زمانے کے رواج اور شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ میری بیٹی کی جلد کسی اور جگہ پہ شادی ہو جائے۔ ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی مناسب رشتہ ملے تو میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دوں اور اس کا میں جو ہے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دوں۔ یہی خواہش حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی کہ میری بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور جب جلد ان کی کہیں اور جگہ پہ مناسب رشتہ مل جائے اور میں شادی کر دوں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ اس واقعہ کو خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا جو خامن تھا وہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی بیوہ ہو گئی، میری خواہش تھی کہ میری بیٹی کی کہیں جلد شادی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ کے لیے میں نے خود بات بڑھائی، اور میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گا، غور و فکر کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، میں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے معذرت کر لی۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا صدمہ پہنچا، مجھے دکھ لگا کہ میں نے رشتے کی آفر کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح کی پیشکش میں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی اختیار کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان غنی سے بھی زیادہ جو ہے صدمہ پہلے ان کے انکار پہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق کی خاموشی نے مجھے اور زیادہ الجھا دیا اور میں اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ یہ اس کی پریشانی کی حقیقت وہی جانتا ہے کہ جس کے گھر میں اس کی بچی موجود ہو اور بیوہ ہو چکی ہو تو والدین کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ایک باپ اس کا بہتر اندازہ لگا سکتا ہے، اس کی دل کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے، اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں اور اس کی پریشانیاں کتنی بڑھ جاتی ہیں۔ یہی بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ آپ نے محترم سامعین کرام پریشان حال ہوئے، تو کچھ دن گزرے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ تو اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی۔ حضرت عمر ایک باپ تھے، ان کی بیٹی حفصہ تھیں، بڑے خوش ہوئے کہ مجھے ایک اعلیٰ رشتہ مل گیا۔ تو جب شادی ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے ہونے کے بعد جب حضرت عمر سے ہوئی تو آپ نے کہا کہ اے عمر، مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں ناراض ہوں، میں نے خود رشتہ کی پیشکش کی لیکن آپ نے خاموشی کا اظہار فرمایا، تو ناراضگی تو میری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں اس لیے خاموش رہا کہ میرے علم کے اندر یہ بات تھی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیری بیٹی حضرت حفصہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، میں اس پہ خاموش ہو گیا، اور یہ راز تھا جسے میں نے پردہ نہیں اٹھایا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا ارادہ نہ کرتے
تو میں ضرور تیری بیٹی سے شادی کر لیتا۔ تو اس طرح محترم سامعین کرام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر اور عثمان غنی سے بہتر شوہر مل گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے حضرت عمر سے بھی بہتر سسر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ کیوں کہ حضرت میرے کریم آقا علیہ السلام کی جو دوسری بیٹی تھی حضرت ام کلثوم، اس کا نکاح میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے پڑھا دیا۔ حضرت حفصہ کو بہترین شوہر مل گیا، اور حضرت جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے ایک بہترین سسر عطا کر دیا۔ یہ تو بخاری کی روایت ہے۔ مستدرک للحاکم کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا اس رشتے کا، تو حضرت عمر فرماتے مجھے صدمہ ہوا، اور میں شکایت لے کر آقا علیہ السلام کی برگاہ کے اندر ہوا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے خود نکاح کی پیشکش کی ہے، خود اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح، اور میں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کر لو، میں بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ، انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے بڑا صدمہ پہنچا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی عمر، کیا اس سے بہتر بات نہ ہو جائے؟ یا رسول اللہ، اس سے بہتر بات کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے غلام، میں حضرت حفصہ سے نکاح کر لیتا ہوں، اور حضرت عثمان غنی کا نکاح جو ہے اپنی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیتا ہوں۔ یوں ایک اعلیٰ رشتے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عطا کر دیے ہیں کہ حفصہ کو میرے کریم آقا علیہ السلام جیسا شوہر مل گیا، اور حضرت جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ میرے آقا علیہ السلام کے نکاح کے اندر آ گئیں، اور عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کی عظیم بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔